اللهم صل على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے ضمائر کی پڑھا اور ضمائر کے حوالے سے ہم نے اٹیچ ضمائر کو پڑھا. اٹیچ ضمائر کسے کہتے ہیں؟ اٹیچ ضمائر اس کو کہتے ہیں کہ جو اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ ملا کے لکھے جاتے ہیں. گرامیٹیکلی اٹیچ ضمائر اسے کہتے ہیں گرامیٹیکلی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسم کے اوپر خاص طور پہ اسم کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری حرکت پہ زیر زبر یہ پیش ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ زیر زبر پیش کی بنیاد پر بھی اور بعض دفعہ کچھ اور سائن ہے جس کی بنیاد پہ ہم اعراب کی کنڈیشن کو لکھ کے آتے ہیں. اعراب ہی اصل میں عربی بناتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. مجھے بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ اسم کا اسٹیٹس آپ کو بتاتا ہے کہ اسم کا اسٹیٹس کیا ہے جملے کا. تو اعراب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں یہ بیسیکلی حالت نصب یا حالت جر کے ضمائر کہلاتے ہیں. حالت نصب کا مطلب ہوتا ہے فتح، حالت جر کا مطلب ہوتا ہے کسرہ، زیر جسے ہم کہتے ہیں. لیکن یہ فتح اور کسرہ جو ہے یہ واحد اسم کے لیے ہوتا ہے. جب یہ دو کے لیے مثنیٰ میں چلا جائے یا جمع میں چلا جائے تو پھر یہ مختلف ہو جاتا ہے. اٹیچ ضمائر ہیں، ہم نے اس کو اسم کے ساتھ کیا اور جب یہ اسم کے ساتھ یہ اٹیچ ضمائر آتے ہیں تو یاد رکھیے گا یہ کرتے کیا ہے. بنیادی طور پہ یہ اٹیچ ضمائر جو ہے وہ ملکیت کا مفہوم دیتے ہیں. اچھا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جس طرح سے ضمائر جو ہے پروناؤنز ہم کہتے ہیں کیونکہ ناؤن کو ریپلیس کرتا ہے تو بعض دفعہ یہ ناؤن کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور یہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اور اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ناؤن جو ہے وہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ آئے یعنی زیر کے ساتھ آئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اٹیچ ضمائر ہیں یہ حالت نصب و جر کے ہوتے ہیں اور اس جگہ پہ وہ حالت جر کے طور پہ کام کرتے ہیں. پھر میں نے آپ کو کچھ ایسے حرف بتائے تھے جو بطور ظرف کے استعمال ہوتے ہیں. ظرف بیسیکلی کہتے ہیں کہ جس میں کسی فعل کے ہونے کا واقعہ، ہونے کا وقت یا ہونے کی جگہ بتائی جائے. تو آپ کے ساتھ میں نے کچھ ظرف کیے تھے جس کو ہم کہتے ہیں ظرف مکان، یعنی وہ ظرف جس میں جس جگہ پہ فعل ہوا ہو اس جگہ کو بتایا جاتا ہے. وہ بھی آپ نے بہت سارے ظرف آپ نے کیے کیونکہ ابھی ہم اٹیچ ضمائر کو لے کے چلیں گے اور اٹیچ ضمائر سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ آپ کے سامنے ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا انگریزی زبان میں آپ نے ایک چیز سنی ہوگی جس کو پریپوزیشن کہتے ہیں. عربی زبان میں بھی پریپوزیشن ہوتے ہیں اور یہ جو پریپوزیشن ہوتے ہیں اس کو ٹرمنالوجی جو اس کی ٹرمنالوجی ہے عربی زبان میں حرف جارہ. یہ جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی حرف جارہ کہتے ہیں. یہ جو حرف جارہ ہوتے ہیں ان کی ویسے بنیادی طور پہ تعداد جو ہے نا 17 ہے لیکن قرآن مجید میں صرف 11 استعمال ہوئے ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ 11 ہی ڈسکس کروں گا. یہ حرف جارہ کرتا کیا ہے اس کو پہلے اچھی طرح سے نوٹ کریے. یہ حرف جارہ کسی اسم سے پہلے داخل ہوگا. کس سے پہلے داخل ہوگا؟ اسم سے پہلے. اسم سے پہلے داخل. اور یہ حرف جارہ جب اسم سے پہلے داخل ہوگا تو اس کا لفظی نام جارہ ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے یعنی اس کو کسرہ دے دیتا ہے. اچھا جب میں حالت جر کہتا ہوں کسرہ کہتا ہوں اس میں بڑا فرق ہے. اس کو ذرا سمجھنے میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میں چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں مسلمون. مسلمون ایک فرما بردار. مسلمون ایک فرما بردار. اور یہ میرا ترجمہ ایک کا کیوں کیا؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے.
تو ایک فرما بردار. اور اس کی حالت کیا کہلائے گی؟ کیونکہ اس وقت پیش یا دو پیش ہوں تو یہ حالت ہے، یہ اس کی حالت کہلائے گی حالت رفع. یہ حالت رفع کہلائے گی. اور بیسکلی یہ واحد ہے. اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ اس کی حالت نصب ہو جائے گی مسلمان، دو زبر آ جائیں گے. اور اس کی حالت جر کیا ہوگی؟ مسلمین ہو جائے گی مسلمین. تو واحد اسم کے اندر تو حالت جر آپ زیر کہہ دیتے ہیں، بڑی آسانی سے حل ہو جاتا ہے. لیکن جب یہ واحد سے، کیونکہ عربی زبان میں جو نمبرز ہیں وہ اردو زبان میں، انگریزی زبان میں تو دو ہی نمبر ہیں، سنگولر اور پلورل. عربی زبان میں مختلف ہے. عربی زبان میں ایک کے لیے واحد ہوتا ہے اور دو کے لیے مثنیٰ ہے. یہ جب مثنیٰ بنتا ہے تو حالت رفع میں اس کی جو شکل بن جاتی ہے وہ بن جاتی ہے اس طرح سے، مسلمانی. اور مسلمانی حالت رفع ہے. اب دیکھیں نون کے نیچے کسرہ ہے تو اس کو میں حالت جر نہیں کہتا کیونکہ یہ آنی ساؤنڈ ہے، کیونکہ یہ مثنیٰ کا اس سے مختلف ہو جاتا ہے. جب یہ نصب اور جر میں جاتا ہے تو اس کی ایک ہی حالت ہوتی ہے، وہ حالت بن جاتی ہے اس طرح سے مسلمین بن جاتا. اور حالت جر اور نصب اس کی ایک ہی ہوتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ حالت نصب جر ہے. ہم یہ بتا نہیں رہے کہ بنتا کس طرح سے، اس کو چھوڑ دیں کیونکہ میں نے شروع کے اندر بتایا تھا لیکن ابھی میں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح سے جو میں آپ کو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو ذہن رکھیں. اسی طرح سے اس کی ایک جمع اگر بنانا جاؤں تو اس کی شکل پھر بن جاتی ہے مسلمون سے بن جاتا ہے مسلمون، اور یہ بن جاتا ہے مسلم مینا، اور یہ بھی مسلمین. تو آپ دیکھیں جب میں آپ سے کہتا ہوں حالت جر، تو حالت جر اگر میں آپ سے کہتا ہوں یا حالت نصب کہتا ہوں تو وہ زبر اور زیر نہیں ہو سکتا. اس زبر اور زیر سے وہ صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ واحد ہو. اگر وہ واحد نہیں ہوگا، مثنیٰ ہوگا، تو پھر اس کی یاد رکھیے گا اس کے اندر ساؤنڈ ملے گی آپ کو آنی ساؤنڈ، الف نون. اور جمع ہوگا تو اونا ساؤنڈ ملے گی، آنی اونا. اور نصب جر کے اندر ساؤنڈ ملے گی آپ کو پاس اینی اینا، اینی اینا. یہ ساؤنڈ بیس کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن ابھی ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. ابھی ہم بات کر رہے ہیں حرف جارہ کے حوالے سے. صرف اس کو سمجھیں. حرف جارہ کس کو کہتے ہیں؟ حرف جارہ کچھ ایسے حروف ہیں جو اسم کے اوپر جب داخل ہوتے ہیں تو اپنے آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتے. اب وہ حالت جر اگر واحد ہوگی تو زیر سے نظر آ جائے گی، اگر وہ مثنیٰ ہوگی تو اینی ساؤنڈ سے نظر آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ جمع ہوگی تو اینا ساؤنڈ سے. ٹھیک ہے جی. یہ حرف جارہ ٹوٹل میں نے آپ سے کہا 17 ہیں. قرآن مجید میں صرف 11 استعمال ہوئے. میں آپ کے سامنے 11 ڈسکس کروں گا. سب سے پہلا جو حرف جارہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں با. کہتے ہیں اس کو با ہے لیکن لکھتے ہیں ہم اس طرح سے، بے کے نیچے کسرہ ہوتا ہے، زیر ہوتی ہے. لکھتے ہیں ہم بی ہے، پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھیے کہ ہمیشہ با ہے. اس کو کبھی بی نہیں پڑھے گا، با پڑھے. حرف جارہ با. یہ حرف جارہ با جو ہے یہ کیا معنی دیتا ہے اس کو نوٹ کر لیں. یہ معنی دیتا ہے ساتھ کے یا ذریعے کے، ساتھ کے یا ذریعے کے. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں القلم. القلم کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ القلم کا کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ وہ جانتا ہے. القلم کیا ہوگا؟ ایک قلم، ایک قلم، ایک قلم. قلم قلم
अच्छा कलम कलम नसरी अलम इस्तेमाल करेंगे तो फिर नकरा होना चाहिए, ठीक है। आप इसका तर्जुमा करेंगे कलम। अब मैं इसके साथ जो है ना बा लगा देता हूँ। जब मैं इसके साथ बा लगा देता हूँ, बा लगा देता हूँ, कलम के जरिए तर्जुमा छोड़ दे। बा क्या करेगा? ये इसे खास कर दे। अभी मैंने आपसे बताया कि हरफ जारा करता क्या है। बिलकलमी जर में ले जाएगा। अपने साथ आप आने वाले टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जवाब देंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आप सिर्फ स्ट्रेट जवाब देंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकते। सॉरी सर, मैंने नहीं सुना था ये, नहीं दोबारा सुना सुना रहा हूँ। ये। जी जी बता दें प्लीज। हरफ जारा करता क्या है? हरफ जारा अपने आने वाले इस्म को हालत जर में लेता है। हरफ जारा क्या करता है? आने वाले इस्म को हालत जर में कर देता है। तो इसका मतलब होता है हरफ जारा दाखिली कब होता है? इस्म के ऊपर, इस्म के ऊपर। जी ठीक है। जी। तो अल कलम था, जब मैंने इसके ऊपर बा डाल दिया, बा जारा डाला, तो अब ये क्या बा जारा क्या करेगा? उसको जेर दे देगा, जेर दे देगा। तो अल कलम की जगह अल कलमी, बिल कलमी। बिल कलमी। जी सर। बिल कलमी। अब इसका क्या तर्जुमा करेंगे? कलम के जरिए, कलम के साथ या कलम के जरिए? कलम के साथ या कलम के जरिए। मैं आपसे कहता हूं रब्बुन नासी, रब्बुन नासी क्या तर्जुमा करेंगे? लोगों का रब, लोगों का रब, लोगों का रब, इंसानों का रब, ठीक है। इंसानों का, जी इंसानों का रब। मैं इसके ऊपर बा दाखिल कर देता हूँ। मैंने इस पर बा हर्फ जारा दाखिल किया तो बा क्या करेगा? बा क्या करेगा? जेर दे देगा, हालत जर में ले जाएगा। अपने इस्म को हालत जर में ले हालत जाएगा। जर में। रब्बू, और रब्बू की जगह क्या यस बन सर, बेरब्बी। बिरब्बी। तो क्या बन जाएगा? बेरब्बिन नासी। क्या तर्जुमा करेंगी? अपने रब के लिए, अपना कहाँ से आ गया? सॉरी रब के लिए, लोगों के रब के लिए, लोगों के रब के जरिए, लोगों के रब के जरिए, के जरिए, इंसानों के रब के देखिए जरिए। हर दफा जरिए का तो तर्जुमा सही। लोगों के रब के साथ, लोगों के रब के साथ, इंसानों के लोगों के इंसानों के रब के साथ, रब के साथ। तो इंसानों के रब के साथ। आपको कुरान मजीद में आयत मिलती है ना, कुल आउज़ु बि रब्बिन यस नास। सर, जी 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 सर। मैं पनाह मांगता हूँ या पनाह मांगती हूँ इंसानों का, ठीक है। पहला वाला जो आपका हरफ जारा है वो है बा। लिखते हैं उसको बी के साथ है, कसरे के साथ। पढ़ते हैं उसको क्या है? पढ़ते क्या है उसे? बा। जो दूसरा आपका हर्फ है वो है ता। आपका हर्फ है वो है ता। ता याद रखिएगा, ता कसम के लिए इस्तेमाल होता है। ता जो है वो कसम के लिए इस्तेमाल होता है। और ये ता जो है वो कसम के लिए इस्तेमाल होता है, और ये खास है अल्लाह के साथ, किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं अल्लाहु, क्या तर्जुमा करेंगे आप? अल्लाह, अल्लाह ने, अल्लाह ने, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। सर वो पेश और जेर जबर सर वो ज़हन में घूम रहा है। क्यों जब घूम रहा है? अल्लाह क्या तर्जुमा करेंगे? अल्लाह, सिंपल अल्लाह। अल्लाह ये तो नाम है ना, इसमें जलाला जी जी नाम है। इसके साथ में हर्फ जारा ता लगा देता हूँ। अल्लाह ही हर्फ जारा ता लगा देता हूँ। ता जब लगाऊंगा तो ता क्या करेगा? अल्लाह ही। सर इसको भी जेर, आप टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें। ता क्या करेगा? हालत जर में ले जाएगा। हालत जर में ले जाएगा। यानी अल्लाह ही, जाएगा अल्लाह ही। क्या तर्जुमा करेंगी?
اللہ کی قسم, قسم اللہ کی, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم. اگر مثال کے طور پہ یہ تا کی جگہ با اگر آتا تو کیا ترجمہ کرتے؟ اللہ کے ساتھ, اللہ کے اللہ کے ساتھ, ذریعے, باللہ اللہ کے, اللہ کے ساتھ. باللہ اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو دو لفظ جی ہو. سر. ٹھیک ہے جی, دو لفظ ہو. جو حرف ہے وہ ہے واو. یہ واو جو ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. واو جو ہے یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور یہ خاص نہیں, یہ عام ہے. یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن قسم کے لیے ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لیجیے گا کہ قسم کبھی بھی غیر اللہ کی نہیں کھائی جاتی. جی سر. قسم کبھی بھی غیر اللہ کی نہیں کھائی جاتی. تو واو قسم. ٹھیک ہے, واو جی سر. میں آپ سے کہتا ہوں العصر, کیا ترجمہ کرتی ہیں العصر کا؟ زمانہ, زمانہ, گزرا ہوا زمانہ یا گزرا ہوا زمانہ. جی. گزرا ہوا زمانہ. میں اس کے ساتھ واو لگا دیتا ہوں. واو کیا کرے گا؟ اس کو حالت جر میں لے جائے گا. حالت جر میں لے جائے گا. یہ بن جائے گا والعصر. والعصر, کیا ترجمہ کریں قسم گے؟ ہے زمانے کی, گزرے ہوئے زمانے کی. قسم ہے گزرے ہوئے زمانے, قسم ہے گزرے ہوئے زمانے. والعصر. اس کو دوبارہ نوٹ کریں. حرف جارہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آنے والے اسم کو حالت جی بولے سر یہ جو تا آتا ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ آئے گا؟ تا صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. جی, حرف جارہ تا اللہ کے ساتھ خاص ہے. آپ کے سامنے 3 حرف ہو گئے. کون کون سے 3 حرف ہو گئے ذرا بتائیے؟ با, تا, واو. ساتھ بتائیے نا, با کیا کرتا ہے؟ با بھی حالت جر میں لے جاتا ہے اسم کو. ٹھیک ہے, یعنی اور تا بھی جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, قسم کے لیے. با کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے دوبارہ بتائیے. سر با بھی, با جی بولے گھبرائیں نہیں. با اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے, یعنی اسے زیر دے دیتا ہے. با کا ترجمہ کیا کرتی ہیں آپ؟ ذریعے یا ساتھ. ذریعے یا ساتھ. ٹھیک ہے. تا کیا کرتا ہے؟ تا بھی حرف جارہ ہے, اپنے آنے والے اسم کو جر میں لے جاتا ہے. اور یہ صرف اللہ کے لیے, قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, صرف اللہ کی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں دوسرے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں, صرف آپ ہی آپ بات کریں, کسی دوسروں کو بھی. اچھا سر. ٹھیک ہے, اچھا سر, میں آف کر دیتی ہوں. آف نہیں کریں, سنیں لیکن دوسروں کو بھی دیں. واو, واو کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ واو بھی قسم کے لیے, واو بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن واو جو ہے وہ خاص نہیں ہے, عام. یہ 3 حرف ہو گئے. جو چوتھا حرف ہے وہ ہے کاف. چوتھا حرف ہے وہ ہے کاف. یہ جو کاف حرف ہے یہ استعمال ہوتا ہے تشبیہ کے لیے, کسی سے کمپیریزن. اس کا آپ جو ترجمہ کرتے ہو آپ کرتے ہیں مانند کا ترجمہ کرتے ہیں یا آپ طرح کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مانند کا ترجمہ کرتے ہیں یا طرح کا کرتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں الماء, کیا ترجمہ کرتی ہیں؟ الماء, پانی. الماء پانی. میں اس کے ساتھ کاف لگا دیتا ہوں. کاف لگا تو کاف نے کیا کیا؟ سر میں بولوں یا کوئی اور بولے گا؟ آپ بول رہے ہیں, جو بھی بولتے ہیں حرف جر میں لے جائے گا. حرف جر میں لے جائے گا. اب اس کا کیا ترجمہ کریں گی؟ پانی کی مانند, پانی کی مانند, پانی کی طرح, پانی کی مانند, پانی کی طرح. میں آپ سے کہتا ہوں
میں آپ سے کہتا ہوں اصحاب الحوتی، اصحاب الحوتی، اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں، حوت مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی اصحاب مچھلی والے، مچھلی والے، مچھلی والے. میں اس کے ساتھ جی کاف لگا دیتا ہوں. کاف کیا کرے گا؟ حالت جر میں لے جائے گا، اصحاب کو حالت جر میں لے جائے گا اور کیا ہو جائے گا؟ اصحاب الحوتی. کیا ترجمہ کریں گے؟ مچھلی والے کی طرح، مچھلی والے کی طرح، مچھلی والے کے مانند. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تشبیہ دیتے ہیں آپ. یہ 4 حرف ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اب اس 4 حرف کے علاوہ کچھ اور حرف ہیں، اور یہ چاروں حرفات میں دیکھا سنگل ورڈ سے، ہا، تا، واو، کاف. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتا ہے لام، لی. لام کے نیچے کسرہ ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ لام، لی. لی کا ترجمہ آپ کرتے ہیں کا یا کے لیے، کا یا کے لیے. اور لی جو ہے نا ملکیت کا مفہوم بھی دیتا ہے، یاد رکھیے گا. لی جو ہے وہ ملکیت کا بھی مفہوم دیتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں، رسولہ، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کا رسول، اس کا رسول. میں اس کے ساتھ لام حرف جارہ لگا دیتا ہوں. لام حرف جارہ لگا دیتا ہوں. تو لام حرف جارہ پہلا کام کیا کرے گا؟ حالت جر میں لے جائے گا، حالت زیر دے دے گا، رسول کو زیر دے دے گا. رسولی ہی. جی رسولی ہی کیا ترجمہ کریں گی؟ اس کے رسول کے لیے، کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کے رسول کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے رسول کے لیے. میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اللہ. اللہ اس میں جلالہ نام ہے، اس کے ساتھ میں لام لگا دیتا ہوں. للہ، کیا کرے گا؟ اس کو للہ، جائے گا اور یہ کیا بن جائے گا؟ للہ، اللہ کے لیے، للہ، اللہ کے لیے. للہ ملک السماوات والارض. والارض. جی، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ. اللہ ہی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ملکیت کا مفہوم بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سارے آپ نے دیکھے حرف، یہ 5 حرف جو تھے، با، تا، واو، کاف، لی، یہ تمام کے تمام آپ دیکھیں سنگل لیٹر ورڈ تھے. تمام کے تمام سنگل لیٹر ورڈ. کتنے ٹوٹل حرف جا رہے ہیں؟ سر آواز نہیں آ رہی. کتنے ٹوٹل آپ نے کہا 17 ہے، 17 حرف جا رہا کتنے ٹوٹل؟ 17 آپ نے بتایا. قرآن مجید میں کتنے آئے؟ 11. 11. ہم نے کتنے پڑھ لیے اب تک؟ 5 پڑھے. کتنے رہ گئے باقی؟ 12. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، قرآن قرآن کے ساتھ شریف کیوں لگاتے ہیں؟ قرآن شریف لفظ قرآن میں ہے؟ قرآن مجید ہے، قرآن مجید، قرآن کریم. تو قرآن شریف کہیں ہے؟ نہیں. مدینہ شریف، قرآن شریف، شریف کا لفظ کہاں سے لائے ہم؟ سر یہ بھی کتابوں میں پڑھا. پتہ نہیں کیا کیا پڑھا آپ لوگوں نے. جی
पांच हो गए, छठा जो लफ्ज है ना छठा, एक है मिन और एक है से अल मिन और अन। अच्छा, ये मिन और अन के बारे में डिटेल हम बाद में बताएंगे कि कब कब इस्तेमाल होता है और क्या फर्क है। आप ठीक है, मिन और अन की जो है ना ट्रांसलेशन, उसको समझते हैं आप, और वो ये है कि इसकी ट्रांसलेशन से आता है तरफ इस किस्म के मफहूम, ठीक है, इस किस्म के मफहूम देता है। मैं आपसे कहता हूँ अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, मैं इससे अल्लाह पहले मिन लगा देता हूँ, फिर क्या करेगा, वो हालत जर्मे ले जाएगा, मिन अल्लाह, क्या तर्जुमा करेंगी, अल्लाह अल्लाह से, अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से। ये जो, सॉरी मेरा मन लिख दिया, ये जो मिन है ना, इसके बारे में भी अच्छा ठीक है। अब इसी तरह से ये मैंने इसका मैंने आपको बताया कि इसका बस तरह से करता क्या है, इसकी उसका तर्जुमा देता है, ठीक है जी। इसी तरह से अन है, अन भी इसी तरह से देता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ जिक्रुल्लाही, क्या तर्जुमा करते हैं, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद। इसके साथ में लगा देता हूँ अन। अन क्या करेगा, पहला काम हालत जर में लिख जाएगा, अन जिक्रिल्लाही, क्या तर्जुमा करेंगे, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र। छठे लफ्ज हो गए जी 5 और 2 7। छठे लफ्ज पे आ गए, छठा लफ्ज है इला, छठा लफ्ज है इला। इला, इला के माने हैं, तरफ या तक, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ अन-नूरू, अन-नूरू का क्या तर्जुमा करते हैं, नूर रोशनी, रोशनी, ठीक है, रोशनी। इससे पहले इला लगा दो, क्या बन जाएगा, क्या करेगा, इसको हालत जर में ले जाएगा, अभी क्या बन जाएगा, इलन इला नूरी, क्या तर्जुमा करेंगी, रोशनी की तरफ, रोशनी की तरफ। अच्छा, ये याद रख लीजिएगा, ये जो इला जो खड़ी जबर है ना, ये जब मिला के लिखते हैं ना, इसके साथ जब अटैच कर देते हैं, मिला देते हैं, तो फिर ये खड़ी जो है ना सब सीधी हो जाती है, ये खड़ी जो है सब सीधी हो जाती है, तो इला आपको नहीं मिलेगा, आपको फतह मिलेगा, जबर लग जाएगी, फतह मिलेगा, जिसको हम कहते हैं इलन नूरी, रोशनी की तरफ, इलन नूरी, रोशनी की तरफ, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, यौमुद्दीन, क्या तर्जुमा करेंगी, बदले का दिन, बदले का दिन, बदले का दिन। इला लगा दिया मैंने, ये क्या करेगा, इसको जेर लग जाएगी, हालत जर, इला यौमुद्दीन, क्या तर्जुमा करेंगी, बदले के दिन की तरफ या बदले के दिन तक, बदले के दिन तक या बदले के दिन। अब एक फर्क देखें,
اذا الہ تھا تو اس کو میں نے فتح دیا, اس کو فتح نہیں دیا, کیا وجہ؟ سر اس میں بھی ال لگا ہوا ہے تو جی النور. جب الہ سے الہ کے بعد کا جو اسم ہے اس پہ الف لام لگا ہوگا تو آپ کی کھڑی زبر جو ہے سیدھی ہو جائے, سیدھی ہو جائے. لیکن اگر وہ الف لام نہیں لگا ہوگا تو نارمل ہی رہے گی. ٹھیک ہے جی, کتنے حرف ہو گئے جی؟ 5 جو 7 اور 1 8 8. سے زیادہ ہو گئے؟ نہیں سر 8 ہو گئے سر. 8 ہو گئے. میرے خیال میں ایک سنگل والا رہ گیا ہے شاید. اچھا میں دیکھتا ہوں, ایک سنگل والا رہ گیا, وہ ہے فی. فی میں. فی کے معنی ہے میں, فی کے معنی ہے میں. میں آپ سے کہتے ہوں سبیل اللہ, کیا ترجمہ کرتی ہیں؟ اللہ کا راستہ. اللہ کا راستہ. حرف جارہ فی لگا دیا, فی کیا کرے گا؟ سبیل کے نیچے زیر لگ جائے گی, حالت جر میں ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فی سبیل سبیل اللہ. اللہ. کیا ترجمہ کریں گی؟ اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں, اللہ کے راستے میں. 10ویں نمبر پہ ہے اعلیٰ. ایک ہے الہ اور دوسرا ہے الہ. اللہ. ٹھیک ہے, ایک ہے الہ ایک ہے اعلیٰ. ٹھیک ہے, اللہ کا مطلب ہے پر یا اوپر, پر یا اوپر. ٹھیک ہے جی. میں آپ سے کہتا ہوں عرش, اللہ لگا دوں میں. اللہ کا بھی وہی حساب ہے, اگر اللہ کے بعد الف لام آئے گا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ کھڑی جو ہے وہ سیدھی ہو جائے گی, سیدھی ہو جائے گی. الل عرشی. کیا ترجمہ کریں گے؟ آسمان پر. آسمان کیوں؟ عرش کا معنی عرش ہے. عرش. عرش. عرش پر. عرش. ٹھیک ہے, عرش پر. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے؟ جی. کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھیے. نہیں سر کلیئر ہے. ٹھیک ہے جی. آخری ہے وہ ہے حتی. حتی, حتی کا مطلب بھی ہے تک. بڑی معروف ایک آیت آپ نے سنی ہو, کیا ہے بتائیے حتی کے حوالے سے. حتی ویسے بہت استعمال ہوا لیکن بہت مختلف طریقوں سے استعمال. بڑی معروف آیت ہے, بتائیے فٹافٹ. حتی زرتم المقابر. حتی زرتم المقابر جو ہے وہ معروف تو نہیں ہے ضرور, ایک بہت معروف آیت ہے. آپ بتا دیں سر, آپ بتا دیں. ارے کوشش تو کریں, ایسا تو نہ کریں. یقین حتی بڑی معروف آیت ہے. علم الیقین کچھ ہے اس میں, علم الیقین پتہ ہے. ایسی تو بہت ساری ہے, میں نے آپ سے کہا بہت معروف آیت ہے. نہیں پتہ سر. بڑے سر پہ دوپٹے پر لگا کے آپ لوگ پڑھتے ہیں. حتی مطلع الفجر. حتی مطلع الفجر. جی صحیح سر ہے. جی یاد آ گئی. یاد آ گیا, بہت اچھا ہوا. سورہ قدر کی آیت سر. جی بالکل فجر کے ہونے تک, صبح ہونے تک. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سر. کوئی جی سوال سر. کوئی اشکال؟ سر مجھے پلیز اللہ کا نہیں سمجھ آیا. میں اصل میں میرے ہسبینڈ کا بیچ میں نا میسج آنا شروع ہو گیا تھا تو میں نے یہ نہیں سنا.
क्या चीज समझ में नहीं आई? नहीं, ये आपने बताया इसके ऊपर जो खड़ी जबर है ना, मैंने आपसे कहा कि जब ये हरफ जारा जब जी ये सर। किसी मारफा इस्म के साथ अलिफ लाम के इस्म के साथ मिलता है तो जितनी खड़ी है ना ये सब सीधी हो जाती है। अच्छा ठीक है सर, बस इतनी सी बात की मैंने, तो ठीक है इसमें सर। टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ से? सर मुझे ये नाम याद नहीं होता है इसमें मारफा, और ये जो आप जो बोलते हैं ना, इसमें मुझे मारफा बहुत तो- ज्यादा मसला होता है। नहीं, ये मसला मुझे नहीं। याद ही नहीं होते है जी सर, बहुत मसला हो रहा है इसमें। ये मुझे भी नहीं इंशाल्लाह। ये याद। जो सर ये जो आप जेर जबर पेश को अलग से नाम देते हैं ना, ये भी मुझे याद नहीं हो रहे। ये याद करने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की और जहन में बिठाने की। ठीक है, वो खुद ब खुद हो जाएंगी। जब हम उसको जर कहते हैं तो जर तो जर की तो अभी समझ आ गई है, जेर हो गई। नहीं, जेर नहीं है ना, गलत कह रही है ना। अच्छा। जर का मतलब जेर नहीं है, जर का मतलब जेर तो सिर्फ एक चीज के लिए आ सकता है। अब जी मिसाल सर। के तौर पे, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ, मुस्लिमीना, मुझे बताइए नसब है कि जर है? नसब भी हो सकते हैं, जर भी हो सकते हैं। जी दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। मैं आपसे कहूँ मिसाल के तौर पे मुस्लिमान, ये क्या है? जर है? सर ये ये रफा है। रफा है जी सर। तो आप ये जो जेर, इसलिए मैं आपके साथ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ और आप लोगों से भी कहता हूँ कि इस टर्मिनोलॉजी का ख्याल रखें। इस टर्मिनोलॉजी का ख्याल रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला फायदे में रहेंगे। टर्मिनोलॉजी का ख्याल रखें। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। क्लियर है तो फिर मैं आपके साथ मजीद एक चीज करता हूँ। जरा मुझे बताइए क्या पढ़ा आप तक? से जारा पढ़े। ठीक है, क्या है हर्फ जारा, किसको कहते हैं, क्या होते हैं ये? जब ये किसी इसम से पहले आता है, ये क्या होते हैं हर्फ जारा, किसके कहते हैं? ऐसे हर्फ को कहते हैं जो किसी इसम से पहले आए तो उसको हालत जर में ले जाता है, उस इसम को। नहीं, इसको इस तरह सुना के आप जी बोले। सर प्रपोजिशन होते हैं ये। ठीक है, प्रपोजिशन होते हैं, सही है। इसम से पहले आते हैं और अपने से बाद आने वाले इसम को सर मुझे वो उस तरह नहीं आता, जेरी हालत में ले जाते हैं, हालत जर में ले जाते हैं। जरी हालत में लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको जेर कहेंगी तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मैंने आपको बताया कि ये मुस्लिमानी, इसको आप क्या कहेंगे, जेर है कहेंगे? सर जो यान क्या मुकम्मा में या उसमें तस्निया में मुझे सिर्फ इतने सवाल का जवाब दें, मुस्लिमानी ये क्या जेर है? सर मैं यही बता रही हूँ, जो जेर और जबर या नून के साथ आती है वो जेर और जबर दोनों हालतों के साथ आती है, या नून पे पेश के साथ है। मैं आपको इसीलिए कहता हूँ, इसीलिए इन हरकतों का आप जेर नहीं क्या करें, याद रखें। हरकत अलग चीज है, इराब अलग चीज है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप साइंस से तो पढ़ रहे हैं और साइंस आप पढ़ भी चुके हैं, लेकिन कुछ ग्रामर की टर्मिनोलॉजी को अपने जहन में रखें। इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे हालत रफा। हालत रफा। हालत रफा। हालत रफा का मतलब ये होता है कि अगर वो फेल है, हालत रफा के अंदर अगर फेल की सूरत में है तो काम करने वाला होता है। अच्छा। अगर वो हालत रफा बतौर इस्म के तौर पे आता है तो वो मुब्तदा भी बन सकता है और खबर भी बन सकता है। तो जी सर। अगर टर्मिनोलॉजीज को अगर आप थोड़ा थोड़ा जहन में रखेंगे ना और थोड़ा थोड़ा टर्मिनोलॉजी से अपने आप को चलाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अदरवाइज आप साइन के साथ रहेंगे, साइन के साथ आप रह के एक चीज कर तो सकते हैं लेकिन उस चीज पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस पे आपको पहुंचना चाहिए। बात समझ रही है मेरी? जी जी सर। बस इस चीज का ख्याल रखें।
अच्छा, ये जो हरफ जारा मैंने भी आपके सामने रखे हैं, इनको अच्छी तरह से आपको इसका माना पता होना चाहिए, और इसका यूजर देखिए वो क्या है कि अपने आने वाले इस्म को वो हालत जर में लिखी जाता है। बस इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लें कि अपने आने वाले इस्म को क्या करता है, हालत जर में ले जाता है। और हर हरफ जारा का अपना एक माना है, हर हरफ जारा का एक माना अपना अलग मानना है, और इसी माने के हिसाब से इस्तेमाल होता है। और ये प्रेपोजिशन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देता हूँ। अगर मैं आपके सामने कहूँ आमनो, तर्जुमा करते हैं, वो ईमान लाए। देखिए आमनो का तर्जुमा वो ईमान लाए नहीं है, आमनो का तर्जुमा ईमान लाए नहीं है, याद रखिएगा। ईमान लाओ ये भी नहीं होगा सर। वो तो अगर मीम के नीचे जेर होता तो आप कहते ना ईमान लाओ। जी सर, जी आमीन। क्या किया आपने? सर हमने तो यही किया है, वो ईमान लाए। वो ईमान लाए। जी अदीबा जी आप बताइए। सर वो ईमान लाए अगर जबर है मीम पे। नहीं, वो जबर को छोड़ दें, ये सामने लिखा हुआ इसकी बात। सर मुझे नजर नहीं आ रही, पूछ रही हूँ। आमनू है तो वो ईमान लाए। आमनु वो ईमान लाए। वो ईमान लाए। जी निखिल जी आप तर्जुमा करें। सब ने यही किया हुआ है, वो ईमान लाए। जी निखिल जी आप करें। मोना जी आप कर ले। सर यही है जो ये लोग कह रहे हैं, वो ईमान लाए। अच्छा मैं आपको बता दूं, बेसिकली देखें हर फेल का एक रूट वर्ड होता है। इसका जो रूट वर्ड है वो क्या है, वो है हमजा, मीम और नून, और इसके माना बनते हैं अमल में आना। इसका क्या माना बनता है? अमन में आना। आमनू का मतलब है वो अमन में आए, वो अमन में आए, अमन में आए। ये ईमान में लाने के लिए लाजिम है, अगर आपको ईमान की फॉर्म में लाना चाहते हैं तो लाजिम है कि इसके साथ बा की प्रेपोजिशन आए। इसके साथ क्या आएगी? बा की प्रेपोजिशन आएगी। इसीलिए आपको हमेशा मिलता है, आमनू के साथ मिलता है बिल्लाही। बिल्लाही, जी सर जी। बा की प्रेपोजिशन की वजह से आप कहते हैं कि वो ईमान लाए। अकेले आमन आएगा तो वो अमन लाया, वो अमन लाए, वो अमन में आए। आप उसको अपने माना में इस तरह से लेके आ जाते हैं, लेकिन इसका जो माना होता है वो प्रेपोजिशन से बहुत कुछ डिपेंड करता है, और इंशाअल्लाह ताला इन चीजों को आप सीखेंगे अल्लाह ने। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो प्रेपोजिशन थे इसमें से कुछ प्रेपोजिशन ऐसे हैं जो ज़मायर के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह से आपने ज़मायर को इस्म के साथ इस्तेमाल किया था, इसी तरह से ये प्रेपोजिशन ऐसे हैं जो ज़मायर के साथ भी इस्तेमाल। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ एक एक करके आप लोग करें। आबिदा जी, जी आप सर। मौजूद हैं? जी सर मैं मौजूद हूँ, आ गई हूँ वापस। अच्छा जी, मैं आपके सामने एक प्रेपोजिशन लिख रहा हूँ, पहला बा, जिसको हम बे से लिखते हैं, और इसके क्या मानी है? बा का मतलब सर है के लिए। बा का मतलब है के साथ, के जरिए, साथ या जरिए। जी। अब आप इस बा प्रेपोजिशन को तमाम ज़मायर के साथ बनाएं और इसका तर्जुमा करें। सर बा के साथ सिर्फ बा अकेला? तो बा के साथ ऐसा करता मैं भी आ जाता हूँ। सॉरी सर। आपने बा प्रेपोजिशन इस्तेमाल की ना, हमने अकेले से क्या मतलब है? ठीक है। बा प्रेपोजिशन के साथ ज़मायर को इस्तेमाल करें और तर्जुमा करें साथ साथ। जी। बिहू, बिहू नहीं, बिही। बिही, बिही। देखिए जो हु है ना, हु, ये मैं आज आपको एक चीज बता दूं, ये जो हु है ना, हु, ये कुरान मजीद में अरबिक टेक्स्ट में 4 तरीकों से लिखा जाता है। ये बेहू भी लिखा जाता है, ये इस तरह से भी लिखा जाता है, उल्टे जेर से, उल्टे पेज से, ये खड़ी जेर से भी लिखा जाता है, ये नॉर्मल जेर से भी लिखा जाता है,
اور یہ نارمل پیج سے بھی لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھ جی لیں. الٹے پیج سے کب لکھتے ہیں؟ الٹے پیج سے اس وقت لکھتے ہیں جب اس سے پہلے, اس حرف سے پہلے پیش ہو یا فتح ہو. پیش ہوگی یا فتح ہوگی تو پھر کیسے لکھا جائے گا؟ الٹے پیج سے لکھا جائے گا. اگر اس ہو سے پہلے زیر اگر ہوگی تو کیسے لکھا جائے گا؟ کھڑی زیر سے لکھا جائے گا. اچھا, تو یہ اس کے طریقہ کار ہیں. تو با کے ساتھ اب دوبارہ کریں, کیا بن جائے گا؟ بھی ترجمہ کریں. بھی اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, بھی ہما وہ دونوں کے بہما, ساتھ, ان دونوں کے ساتھ, ان دونوں کے ساتھ, بھی ہم بہم, بہم بہم, ان سب کے ساتھ, صحیح ہے, بھی ہا ٹھیک ہے. وہ مونس کے ساتھ, وہ مونس کیوں آ گیا؟ اس کے ساتھ اس کے ساتھ. مونس کر دیں. وہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا اس کے ساتھ مونس, بھی ہننا بھی ہننا, ان سب کے ساتھ مونس, ٹھیک ہے, بیکا بکا, بیکا تیرے ساتھ, صحیح, بیکما تم دونوں کے ساتھ, تم دونوں کے ساتھ, بیکم تم سب کے ساتھ, صحیح, بیکی تیرے ساتھ مونس, بیکنا تم سب کے ساتھ مونس, بی میرے ساتھ, میرے ساتھ, بنا ہم سب کے ساتھ, ہمارے ساتھ یا ہم سب کے ساتھ. بنا ایک الف کھینچا کریں, بنا ایک الف بنا کھینچا کریں, ٹھیک ہے نا, بنا بنا ہمارے ساتھ یا ہم سب کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ یا ہم ہم سب سب کے ساتھ. کے ساتھ. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے یہاں تک؟ جی سر. اچھا جی, چلیں جی, مونا جی آپ آئیں. ہاں میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں فی. فی کے کیا معنی ہے؟ فی کے کیا معنی ہے؟ میں فی کا معنی میں تو نہیں ہے. میں نہیں, میں انگریزی میں اس کو آپ ان کہیں گے نا. جی 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 سر. اب فی کے ساتھ ضمائر کو لگائیں اور ترجمہ کریں. اچھا, فی ہی یعنی اس کے ساتھ, اس کے ساتھ نہیں, اس میں فی ہما ان دونوں کے ساتھ. ساتھ کیوں آیا؟ ان دونوں میں کے لیے تو ساتھ کے لیے تو با کی پریپوزیشن ہے نا. اچھا, ان دونوں میں, اور فی ہم یعنی ان سب میں, اور فی ہا اس میں فیمیل, اینڈ فیمیل, نہیں فیمیل نہیں, مونس, اور چلیں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو ان سب اس کے ساتھ مونس. فی کا تمہارے ساتھ, فی کما, ہاں فی کما تم دونوں کے ساتھ, صحیح, فی تم ان سب کے ساتھ, فی کی اس کے ساتھ, اس کے ساتھ کیوں؟ کی جو ہے وہ تو آخر کا ہے نا. تمہارے ساتھ مؤنث, ساتھ نہیں ہے نا. میں سر مجھے ان یاد ہے نا, تو وہ نہیں سمجھ. دیکھیں ان جو ہے, ان کا کیا ٹرانسلیشن کرتی ہیں آپ؟ ان کو ان کو آپ کیا ٹرانسلیٹ کرتی ہیں؟
inside یعنی اس کے اندر. inside اور ساتھ کا ترجمہ تو with ہے نا. ہاں So صحیح there is کہہ a رہے ہیں. difference between with and in. Right. Is there any difference between with or in or not? ہاں ہے بالکل ہے بالکل. نا. تو آپ in کا ترجمہ کر رہے ہیں, آپ with کا ترجمہ کر رہی ہیں. جی in کا ترجمہ کریں. اچھا پھر فی کننا وہ ان میں ان سب میں رائٹ. اور فینی میں میرے میں مجھ میں اور فی نا. آپ نہیں کہتی ہیں مجھ میں کوئی برائی ہے, میرے میں کوئی کمی ہے, نہیں کیا کمی ہے جو جی میری ساس جو ہے مجھے اتنا ڈانٹتی ہے. مجھ میں کوئی ایسی کمی ہے امی جان مجھے بتائیے, مجھ میں کوئی کمی ہے جو میری ساس اور میری نند نے میرے دماغ کی دہی کی مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. مجھ میں ایسی کیا کمی ہے؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنی زندگی میں یہ ڈائلاگ آپ نے اپنی اماؤں کو اپنی بہنوں کو بولا ہوگا. صحیح سر وہ میمورائز کر کے بولا تھا. لیکن فی نا یعنی ہم سب میں, ہمارے میں ہم سب میں, ہمارے میں ہم سب میں. جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. چلیں جی سارا جی. ٹھیک ہے, کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں آپ؟ لی سر کا یا کے لیے؟ نہیں, لی کاف تھوڑی ہے, لی ہے. ہاں کا یا کے لیے. کے لیے سر آپ نے بتایا کے لیے. اچھا اس کو ذرا استعمال کریں. لی ہی. اچھا اب آپ ایک بات رکھ لیں, یہ جو حرف جا رہا ہے نا لی, یہ جب ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا, جب یہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کو زیر کے ساتھ کسرہ کے ساتھ نہیں بلکہ فتح کے ساتھ ہوتا ہے. جب یہ ضمائر کے ساتھ اس سے مطلب خاص ہے ضمائر کے ساتھ. لی سر یہ کے ساتھ لی جی بولے, کچھ کہہ رہے تھے. جی سر جو لی اس کے ساتھ یہ جب لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ کسرہ ہی آئے گی نا, لی یہ نہیں. لام جارا لی جو ہے جب ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو پھر لام جارا جو ہے وہ زیر کے ساتھ نہیں لکھا جاتا ہے, وہ فتح کے ساتھ لکھا جاتا ہے. سر باقی فتح کے ساتھ آتا ہے لیکن یہ کے ساتھ یا جو ہے یا اس کے ساتھ زیر کے ساتھ نہیں آتا. یا کو چھوڑ دیں, ابھی تو پہلے ابتدا تو کریں. سر میری ابتدا یا سے آپ کی ابتدا یا سے ہوتی ہے, یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ کو پتا ہے آپ کی ابتدا یا سے جو ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے, یہ بہت ہی بنیادی غلطی. یہ ابتدا ہوتی جو ہے, یاد رکھیے گا ضمائر کی ابتدا ہمیشہ چاہے اردو زبان ہو چاہے عربی زبان ہو تھرڈ پرسن سے شروع ہوتی ہے. یا جو ہے وہ فرسٹ پرسن ہے. ٹھیک ہے, انگریزی کے اندر فرسٹ پرسن سے شروع ہوتی ہے, انگریزی کے اندر فرسٹ پرسن سے شروع ہوتی ہے. چلیں جی سارا کریں. سر لاہو. لاہو کیا چیز ہوتا ہے؟ لہو. جب آپ لاہو کہتے ہیں اس کا لام الف اور پھر ہو کر رہی ہیں. لہو اس کے لیے. زبردست. اور پھر آئے گا لاہما ان دونوں کے لیے. پھر آئے گا لاہم, اس میں ہے وہ بھی ان دونوں کے لیے. سب کے لیے. یس سر سب کے لیے. دونوں کے لیے نہیں سر, سب کے لیے. اور پھر سر آئے گا لاہا, وہ اس کے لیے مؤنث. لاہما. جی سر لاہنہ. پھر سر آئے گا ان کے لیے, سب کے لیے مؤنث.
اور پھر سر آئے گا لکا. لکا آئے گا تیرے لیے. صحیح. پھر لاکما. لکما. لکما اگر لا کہتی ہے نا اس کا لام الف ہو گیا. ٹھیک ہے سر. لکما. لکما ہم، تم دونوں کے لیے. لکم تم سب کے لیے. صحیح. لکی تمہارے لیے. تیرے لیے تیرے تمہارے لیے اور تمہارے لیے مؤنث. لکما یہ وہی اسی طرح آئے گا دونوں کے لیے. ریپیٹ کیوں کریں؟ اتفاق میں لکما کہہ دیا ختم، آگے چلے. لکن. لکننا. 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 لکننا سب کے لیے. تو صحیح آئے گا تم سب تمہارے. کے لیے. تم سب کے لیے اور یہ مؤنث. اس کے بعد سر یا آ گیا تو سر یہ لا یا. تو یا کی دیکھیں نا، یا کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ سر اس سے پہلے سر یا متکلم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ آگے کو زیر کرتے. ہاں ٹھیک ہے. لئی. لئی. نہیں نہیں نہیں، لئی کیوں لی؟ لی. یا متکلم کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ یا متکلم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اسی وقت ایکسپشن لاتا ہے جب اس سے پہلے زیر ہو. زیر آ جائے. ٹھیک ہے. یا کیا ہو جائے گا؟ لی میرے لیے. لی میرے لیے. اوکے جی. اس کے بعد پھر سر لنا ہمارے لیے. لنا. ایک الف کھینچیں. لنا. 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 ٹھیک ہے سر. ترجمہ تو کریں. سر ہمارے لیے. ہمارے لیے یا ہم سب کے لیے، ہم سب ڈپینڈ کے کرتا ہے لیے. جملے کے اوپر. ٹھیک ہے جی. چلے جی، میں آپ کے سامنے کرتا ہوں بن. بن کا کیا ٹرانسلیشن کرتے ہیں جی صوبیہ جی؟ بن. من ہے سے کے معنی، اس کے معنی ہوتے ہیں سے. منہو، منہو اس سے. منہما ان دونوں سے. منہم ان سب سے. نہیں، من ہو اس میں سے. اس میں سے. اچھا تو پھر منہما بھی جو ہے وہ ان دونوں میں سے. اچھا پھر منہم ان سب میں سے. پھر منہا اس میں سے مؤنث کے لیے. پھر منہنا ان سب مؤنث میں سے. من کا تم میں سے. صحیح ہے. منکما تم دونوں. سوری ہاں سوری. من کا تجھ سے. سوری من کا تجھ سے. منکما تم دونوں سے. منکم تم سب تم سے. دونوں میں سے. تم دونوں میں سے. اور منکم تم سب میں سے. من کی تم میں سے. تم سے سوری تم سے مؤنث میں. پھر من کننا تم سب میں سے. تم سب مؤنث میں سے. پھر منی. منی. منی مجھ میں سے. مجھ سے. مجھ سے. مجھ سے. مجھ سے. مجھ سے. اور منا ہم میں سے. ہم سب سے یا ہمارے سے. ہم سب میں سے یا ہمارے سے. ہم سب سے. صحیح. اچھا اسی طرح سے ایک ہے جس طرح سے من ہے اسی طرح سے ان ہے. جی ادیبہ جی آپ کریں. ان ہو اس سے. ان ہا اس مونس سے. انہما ان دو سے. ان ہم ان سب سے. جی ان دونوں سے. ان ہم ان سب سے. ان کا تجھ سے. ان ہا ان کا تجھ سے. ان کما ان دونوں سے. تم دونوں سے. کم ان کما تم دونوں سے. ان ہم ان کم تم سب سے. صحیح. اور بھی تو رہ گئے. ان اب کون سا رہ گیا؟ انی. ہاں یاور. انی مجھ سے. انا ہم سے. انا ہم سے. انا ہم سے یا ہم سب سے. ٹھیک ہے. چلے جی ایک آخری رہ گیا وہ ہے الا.
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الا جب الا کے لکھتے ہیں تو ایک کھڑی زبر کیا ہو جاتی ہے؟ زبر میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جی کون کرے گا؟ آخری رہ گیا. جی کون کرے گا؟ سر الا کا مطلب بتا دیجیے, میں نے سنا نہیں تھا, میں چلی گئی تھی. کہاں چلیں گے؟ کیا سر میرے ہسبینڈ نے کوئی کام دیا تھا. اوہ اللہ اکبر کبیرہ, کچھ نہیں کر سکتا میں وہاں. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف. طرف, طرف اچھا طرف طرف, ٹھیک ہے سر, ٹورڈ. ٹھیک ہے. الہو اس کی طرف, الہی ہی, الہی کیسے لکھیں گے؟ اب پڑھیں کیا پڑھیں گے؟ الہی لکھا ہے آپ نے. الہی. ابھی میں نے آپ سے بتایا کہ الہ کا وہ جو کھڑی زبر ہے, جب اس کو ملا کے لکھتے ہیں تو ساری کھڑی زبر کیا ہو جاتی ہے؟ زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے, سیدھی ہو جاتی ہے. الہی کیسے پڑھا ہے قرآن مجید میں؟ ایسے ہی لکھا ہوتا ہے نا. تو آپ اس کو الہی پڑھتی ہیں, کیا پڑھتی ہیں آپ اس کو؟ الہی, الہی پڑھتی ہیں, الہی پڑھتی ہیں. الہی, اچھا قرآن مجید میں کتنی دفعہ آپ نے پڑھا ہوا الہی؟ پڑھا ہے سر, مجھے یاد نہیں. یاد؟ اچھا چلے, کوئی بات نہیں, پڑھے جی, کریں فٹافٹ. الہی, الہی, ہاں اس کی طرف, ٹھیک ہے. الہما, الیہما, الیہما, ان دونوں کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, علیہا, علیہ نہیں, علیہ تو عین پڑھ رہی ہیں, الہ پڑھیں, الیہا, الیہا اس کی طرف مؤنث, علیہن ان سب علیہ کی آپ طرف, پڑھ رہی ہیں, عین پڑھ رہی ہیں آپ, عین پڑھ رہی ہیں, عین نہیں ہے, الف ہے. الیہ, علیہ کیوں پڑھیں؟ الیہ, الیہن, الیہن ان سب کی طرف, علیکا پھر آپ تیری طرف, دیکھیں علیہ کا جب آپ کرتی ہیں تو تیرے اوپر ہو جاتا ہے. بہت بڑا فرق ہے. الیکا, اللہ, آپ الیکا, اللہ پڑھ رہی ہیں. ایک الہ ہے, ایک اللہ ہے. ایک الہ ہے, اللہ ہے. آپ مسلسل اللہ پروناؤنس کر رہی ہیں. اور بہت بڑا فرق ہے. الہ کا مطلب ٹورڈز, تیری طرف. اللہ کا مطلب ہے اوپر, اپون. فرق ہے دونوں میں. ہم لوگوں کے ساتھ یہی تو پرابلم ہے کہ ہم جب بعض دفعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پڑھ کیا رہے ہیں. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر مجھے بتائیں, ہم جانا چاہ رہے ہیں کسی کی طرف لیکن اس کو بٹھا رہے ہیں اپنے اوپر. جا رہے ہیں لیکن اپنے اوپر بٹھا رہے ہیں. فزیکلی تو آپ جا رہے ہیں لیکن پریکٹیکلی آپ اپنے اوپر بٹھا رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ تو جی سمجھ خیال آ رکھیں, گئی. الہ ہے. آپ کو پتہ ہے اگر جب آپ کہتی ہیں عذاب علیم, کیا معنی ہے اس کا؟ عذاب علیم کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ عذاب, شدید عذاب. دردناک عذاب, دردناک عذاب. اب آپ عذاب علیم کا پڑھتی ہیں, عذاب علیم عین پڑھتی ہیں. علیم تو اللہ کی صفات ہے. جی زمین آسمان کا فرق ہے, خیال رکھیں. ٹھیک ہے جی, کنٹینیو کریں. الیکا, الیکا تیری طرف, الیکما تم دونوں کی طرف, علیکم تم سب کی طرف. پھر علیہ, سر میرے منہ پہ نہیں چڑھ رہی, سوری. کوئی بات نہیں, کریں, کوشش کریں, کوشش کے پیسے نہیں ہیں. علیکا, علیکم علیکا تم سب, نہیں, علیکا تو تیرے اوپر ہو گیا. الہی, 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 الف ہے, الف پڑھے نا آپ, عین کیوں پڑھے؟ الہی, ٹھیک ہے سر. ہاں صحیح ہے. الیکا, الیکی تیری طرف مؤنث, الیکنہ تم سب کی طرف مؤنث,
इलैना, इलैई मेरी तरफ, इलैया, अच्छा, इलैया मेरी तरफ, इलैना हम सब की तरफ, इलैना। सर आज याद करूंगी बैठ के इसको। याद नहीं करना, देखें मुझे नहीं मालूम आपकी तजवीद के क्या मसाइल हैं, लेकिन बहरहाल आपकी तजवीद के मसाइल जरूर हैं। कोशिश करें तमाम लोग तजवीद शुरू की है सर, अपनी तजवीद को, बहुत अच्छी बात है आप ये कर रही हैं, बस कोशिश करें कि अपनी तजवीद को जितना बेहतर कर सकती हैं ना, इतना बेहतर करने की कोशिश करें। जितनी आप लोगों की तजवीद बेहतर होगी, अल्लाह ताला को भी वो लगेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कुरान को उस तरह से पढ़ो जिस तरह से कुरान को पढ़ने का हक है, उसको उसकी तरतील के साथ, उसके तरीके के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हान व तआला का कलाम है ना, और उसको ठहर ठहर के आराम से सोच समझ के पढ़ो। मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं, कुछ शुरूफ ऐसे हैं जो गलतियां होती है ना, दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं वो गलती कि जो सिफात की गलती होती है, सालिफ ऐन की, लेकिन बाज़ चीजों में उसकी मानवी तब्दीली हो जाती है, उसकी मानवी तब्दीली हो जाती है। कुरान मजीद में आयत है सूरह बकरा में, व इज़िब तला, कोई तर्जुमा करेगा? व इज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु, व इज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु, उसका तर्जुमा बनता है और जब उसके रब ने इब्राहिम को आजमाइश में डाला। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से पढ़ लें, वो इज़िब तला इब्राहीमु रब्बहु, तो इसका मतलब हो जाएगा जब इब्राहिम ने अपने रब को आजमाइश में डाला। इसी तरह से सूरह बकरा में एक आयत है, वक़तल दाऊद जालूता, कि दाऊद ने जालूत का कत्ल किया। और जब अगर आप इसको रवानी में पढ़ना है वक़तल दाऊद जालूत, तो पता चला जालूत ने दाऊद का कत्ल किया। लेकिन जो असल गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं, दोनों पे फतह पड़ जाता है, वक़तल दाऊद जालूत, उसने दाऊद और जालूत दोनों का कत्ल कर दिया। मानवी फर्क जब पड़ जाए तो वो हराम के दर्जे में आता है। बात समझ रही है? तो कोशिश करें तमाम वो लोग जो कुरान से जिसका ताल्लुक है, जो कुरान को पढ़ना चाहते हैं, कुरान को समझना चाहते हैं, वो कोशिश करें कि अपनी तजवीद को जितना बेहतर कर सकते हैं। जितनी आपकी तजवीद बेहतर होगी, आपको मैं बात बता दूं कि ना सिर्फ आपको खुद पढ़ने में मजा आएगा, आपको सुनने में मजा आएगा, और आपकी जब तजवीद बेहतर होगी तो आपको क्लैरिटी आएगी सुनते वक्त भी, पढ़ते वक्त भी, और आपको उसके मफहूम और माना खुद ब खुद अलग अलग होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आज आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस भेजूंगा, ये सब कुरान की आयत है, और इन आयत के अंदर आप देखेंगे, इसको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल आपको, ठीक है? और कोई परेशानी होगी तो फिर आपके साथ मिलकर भी मैं करूंगा। इन आयत को आपने देखना है, ये इन आयत के अंदर जो कुछ अब तक हमने पढ़ा है उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको मिल गई। इसमें आपको ये हर्फ जारा प्रेपोजिशन ज़मायर के साथ भी मिल जाएंगे, इसमें आपको हर्फ जारा प्रेपोजिशन, इसमें आपको जो है वो अटैच ज़मायर बहुत सारे मिलेंगे आपको, और इसके अंदर आपको फेल के भी मिल जाएंगे, इसमें इन्ना भी मिल जाएगा, इसमें आपको लदीना भी मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसको करने की कोशिश कीजिएगा, और नहीं होंगी तो आपके साथ इंशाल्लाह प्रैक्टिस सेशन भी मैं आपके साथ लगाऊंगा, लेकिन कोशिश करें इसको करने की जरूर। फर्स्ट अटेम्प्ट आप खुद करें, नेक्स्ट अटेम्प्ट अगली क्लास के अंदर अगर ऐसा होगा तो हम उन आयात को आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह रिव्यू भी करें। ठीक है जी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।